السلام علیکم۔ آج ہم مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے کام اور ان کی فکر پر آپ کہہ لیں ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دین سمجھنے کے لیے اتنا ضروری کیوں سمجھتے تھے۔ جی بالکل۔ اور ساتھ ہی وہ جو کتاب ہے ان کی تحریروں سے مرتب کی گئی سیرت سرور عالم، اس کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے، وہ جانیں گے یقیناً۔ اور دیکھیں، ہماری اس گفتگو کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ سیرت سرور عالم کے مقدمے کی ایک آڈیو ریکارڈنگ ہے جو اردو آڈیو بکس یوٹیوب چینل پر مل جاتی ہے۔ اچھا، یہ وہ مقدمہ ہے جو اصل میں اس کتاب کی ساری کہانی، اس کی اہمیت، وہ سب واضح کرتا ہے۔ ٹھیک، تو آج ہمارا مقصد صرف خلاصہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سوچ کی تہہ تک جانا ہے کہ مولانا مودودی کے نزدیک اسلام کو صحیح طرح جاننے کے لیے صرف قرآن ہی کافی کیوں نہیں ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ان کی سنت، ان کا جو عملی نمونہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ جی، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی اتنی ساری تحریروں میں جو باتیں بکھری ہوئی تھی، ان کو ایک جگہ لانے کا یہ بڑا منصوبہ کیسے بنا، کیسے شروع ہوا، کن مراحل سے گزرا۔ اصل میں مولانا مودودی کا تو بنیادی موقف ہی یہی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام ہم تک دو ستونوں، دو ذریعوں سے پہنچا ہے، ایک اللہ کا کلام یعنی قرآن، جی، اور دوسرا اس کلام کو عملی طور پر زندگی میں پیش کرنے والے پیغمبر کی زندگی یعنی سیرت اور سنت۔ وہ ان دونوں کو لازم و ملزوم سمجھتے تھے، مطلب ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ تو بہت ہی بنیادی بات ہے۔ اچھا، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ جو ماخذ ہے اس میں کچھ قرآنی آیات کا ذکر آیا ہے شروع میں، جو نبوت کے تصور کو واضح کرتی ہیں۔ جی ہاں، بجائے اس کے کہ ہم صرف سورتوں کے نمبر گنیں، ان آیات کا اصل پیغام کیا ہے؟ کیا کہتی ہیں وہ نبوت کے بارے میں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ان آیات کا اگر آپ مجموعی پیغام دیکھیں نا، تو وہ یہ ہے کہ نبوت کوئی ایسی نئی یا انوکھی چیز نہیں تھی جو بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر زمانے میں، ہر قوم میں اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، خبردار کرنے والے بھیجے ہیں۔ اچھا، جیسے سورت فاطر میں ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اسی طرح سورت النحل میں ذکر ہے کہ ہر امت میں ایک رسول بھیجا گیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلے کی آپ کہہ لیں آخری کڑی ہیں، اسی خدائی منصوبے کا حصہ ہیں۔ اچھا، تو تسلسل پر زور ہے، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، جیسے سورت آل عمران میں آتا ہے۔ بالکل بالکل، تسلسل پر زور ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آیات اس بات پر بھی زور دیتی ہیں کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے، ان میں کوئی فرق نہ کیا جائے۔ جی، جیسے سورت البقرہ کی وہ جو آیات ہیں 136 137، ان میں مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے نا کہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو دوسرے نبیوں کو ملا، ان سب پر ایمان لائے، ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ صحیح۔ اور پھر ایک اور آیت کا بھی ذکر ہے، سورت آل عمران 164، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کو اللہ کا ایک بڑا احسان کہا گیا ہے۔ وہ کیا کہتی ہے آیت؟ ہاں، وہ بہت اہم آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ یعنی؟ تزکیہ مطلب ان کی زندگیوں کو پاک کرتے ہیں، فکری گندگی، اخلاقی گندگی، عملی گندگی، ان سب سے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار صرف پیغام پہنچانے والے کا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک معلم بھی ہیں، ایک استاد اور ایک مربی بھی ہیں جو زندگیاں سنوارتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ یہ تو نبوت کے ایک عمومی تصور کی بات ہو گئی۔ اب خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور ان کے مشن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ جو ماخذ ہے اس میں کن آیات کا حوالہ تھا؟ جی، اس حوالے سے بھی کئی اہم باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر سورت المائدہ کی آیت 3، جس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جی، مشہور آیت ہے۔ اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔
یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لائے وہ آخری ہے، مکمل ہے۔ ٹھیک، اور وہ جو اختلافات واضح کرنے کا ذکر تھا؟ ہاں، وہ سورۃ النحل آیات 63 اور 64 میں ہے۔ وہاں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ ان باتوں کو کھول کر بیان کر دیں جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کام امت میں جو نظریاتی الجھنیں ہوں، عملی اختلافات ہوں، ان کو صاف کرنا بھی تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور کیا کہتے ہیں القابات یا کردار بھی بیان ہوئے ہیں نا، جیسے وہ روشن چراغ والی بات؟ درست فرمایا آپ نے، بالکل۔ سورۃ الاحزاب آیات 45 اور 46 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 حیثیتوں سے پکارا گیا ہے: شاہد یعنی گواہ، مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا، داعی اللہ بإذنہ یعنی اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا، اور سراجن منیرہ یعنی روشن چراغ۔ سراجن منیرہ؟ جی، یہ سارے القابات مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی جو وسعت ہے، جو گہرائی ہے، اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ صرف راستہ نہیں بتا رہے، آپ خود ایک روشنی کا مینار ہیں جس سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیات 15-16 میں آپ کو نور اور کتاب مبین کہا گیا جو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں لاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئے جیسے نظریاتی اور روحانی پہلو۔ عملی زندگی کے بارے میں کیا ہدایات ہیں؟ معاشرتی ذمہ داریاں وغیرہ؟ اس حوالے سے نا سورۃ الاعراف کی آیت 157 بہت جامع ہے، بہت ہی جامع۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں، یعنی بھلائی کا، نیکی کا، اور منکر سے روکتے ہیں، یعنی برائی سے۔ ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں حرام، اور ان پر جو بوجھ لدے ہوئے تھے، جو بندشیں تھیں، وہ اتارتے ہیں۔ یہ تو پورا ایک سماجی انقلاب کا ایجنڈا لگتا ہے۔ بالکل، یہ ایک مکمل سماجی پروگرام ہے۔ پھر سورۃ النساء آیت 105 میں حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلے کریں۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک منصف کی، ایک حاکم کی بھی واضح ہوتی ہے۔ اور یہ سارا پیغام، یہ کردار، یہ صرف عربوں کے لیے یا کسی خاص قوم تک محدود تو نہیں تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن نے تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی عالمگیر حیثیت پر زور دیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 158 میں تو صاف اعلان ہے: اے نبی کہہ دو، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سب انسانوں کی طرف؟ جی، تمام انسانوں کی طرف۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت 19 میں قرآن کو ہر اس شخص کے لیے انتباہ کہا گیا جس تک یہ پہنچے، اور سب سے بڑھ کر سورۃ الاحزاب آیت 40 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا۔ خاتم النبیین، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا۔ بالکل، جس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور آپ کی شریعت ہی قیامت تک کے لیے ہے۔ اور سورۃ الفتح آیت 28 میں اس دین کے غلبے کے مقصد کا بھی ذکر ہے کہ اسے تمام ادیان پر غالب کیا جائے۔ یہ تمام آیات مل کر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی منفرد، آخری اور عالمگیر حیثیت کو واضح کر دیتی ہیں۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں مولانا مودودی کے اس بنیادی نقطے پر کہ قرآن اور سیرت لازم و ملزوم ہے۔ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، مولانا نے اسے کیسے سمجھایا ہے؟ وہ کیا مثال دی ہے انہوں نے؟ ہاں، مولانا نے اس تعلق کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی، آپ کہیں، گہری تمثیل استعمال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جو ایک خاص منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ جی۔ اب اس منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں۔ ایک ہے کتاب یعنی قرآن، جو نقشے کی طرح ہے، راستہ بتاتی ہے۔ ٹھیک۔ دوسری چیز ہے رہنما یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، جو اس نقشے کے مطابق ہمیں لے کر چلتا ہے۔ اب اگر آپ صرف نقشہ یعنی قرآن لے لیں اور رہنما یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں تو یہ ایسے ہے جیسے کسی انجان مسافر کو سمندر کا نقشہ تو دے دیا جائے پر نہ کشتی دی جائے نہ ملا۔ وہ نقشہ دیکھتا رہے گا مگر ساحل تک پہنچے گا کیسے؟ بھٹک سکتا ہے، بلکہ یقیناً بھٹک جائے گا۔ کیا ہے اگر رہنما کو لے لیں اور نقشے کو چھوڑ دیں تو؟ دوسری صورت مولانا کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ نقشے یعنی قرآن کو نظر انداز کر دیں اور صرف رہنما یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہی جڑ جائیں تو خطرہ یہ ہے کہ آپ رہنما کو ہی منزل سمجھ بیٹھیں گے،
اسی بھی پوجا کرنے لگیں گے، اچھا، جیسا کہ ان کے بقول پچھلی امتوں میں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ رہنما کا کام تو نقشے کے مطابق منزل تک پہنچانا تھا، اگر آپ نے نقشہ ہی چھوڑ دیا تو آپ راستے سے بھٹک جائیں گے اور شخصیت پرستی میں پڑ جائیں گے۔ انہوں نے اس کی کوئی تاریخی مثالیں بھی دی ہیں؟ جی ہاں، وہ جو ماخذ ہے اس میں اشارہ ملتا ہے کہ جیسے ان کے خیال میں ہندوؤں نے اپنے رہنماؤں جیسے انبیاء یا رشی وغیرہ ان کی تعلیمات یعنی کتاب اس کو تو شاید کچھ حد تک بچا لیا، مگر ان کی عملی زندگی، ان کی سیرت وہ گنوا دی، جس کی وجہ سے وہ کتابیں بس گورکھ دھندے بن گئیں، اصل روح ختم ہو گئی۔ دوسری طرف عیسائیوں نے ان کے مطابق اپنے رہنما حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی شخصیت پر اتنا زیادہ زور دیا کہ کتاب یعنی انجیل کی اصل تعلیمات وہ پیچھے چلی گئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الوہیت یعنی ڈیوینٹی کا عقیدہ پیدا ہو گیا۔ مولانا کے مطابق یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں۔ تو پھر مولانا کا حل کیا ہے؟ ان انتہاؤں سے کیسے بچا جائے؟ ان کا حل تو یہی ہے اور بہت واضح ہے کہ قرآن اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ قرآن آخری اور مکمل کتاب ہدایت ہے اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کا آخری، مکمل اور ہمیشہ کے لیے محفوظ عملی نمونہ یعنی اسوہ حسنہ ہے۔ جی، اسی لیے وہ کہتے تھے کہ قرآن کو محمد سے سمجھو اور محمد کو قرآن سے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی تشریح کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور دلیل ہے۔ یعنی قرآن کے اصول سمجھنے ہیں تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیسے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل یا قول کو سمجھنا ہے تو اسے قرآن کے بڑے تناظر میں رکھ کر دیکھو۔ بالکل بالکل یہی بات ہے، اور اس سے جڑی ہوئی نا ایک اور بہت اہم بات جو مولانا نے اٹھائی وہ مقصد یا مشن کی ہے۔ مقصد؟ جی، مقصد۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سیرت دونوں کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد کام کر رہا ہے، ایک مشن ہے۔ اگر آپ اس مقصد کو سمجھے بغیر صرف قرآن کے الفاظ پڑھتے رہیں یا سیرت کے واقعات کو دیکھتے رہیں تو آپ کو صرف معلومات ملیں گی، اصل فہم، اصل بصیرت حاصل نہیں ہوگی۔ قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ لگے گا اور سیرت یا حدیث صرف تاریخی کہانیاں۔ اصل چیز روح دین تک پہنچنا ہے، اس مقصد کو سمجھنا ہے جس کے لیے یہ سب کچھ آیا ہے۔ یہ روح دین تک پہنچنے والی بات بہت اہم ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ساری تفصیلات جانتا ہو، سارے واقعات یاد ہوں، لیکن اصل روح سے ناواقف ہو؟ ہاں، بالکل ممکن ہے، یقیناً ممکن ہے۔ مولانا مودودی نے اسی خطرے سے تو آگاہ کیا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر مقصد سامنے نہ ہونا تو لوگ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جزیات میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ جی۔ علم کا مقصد صرف معلومات اکٹھی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں لانا ہے جس کے لیے یہ علم دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی مانا کہ قرآن و سنت تو ایک سمندر ہے، ان کی ساری گہرائیوں تک پہنچنا تو شاید کسی انسان کے بس میں نہیں، لیکن کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سمجھا جائے اور اس کی اصل روح تک پہنچا جائے۔ چلیں اب ذرا گفتگو کو اس کتاب سیرت سرور عالم کی طرف موڑتے ہیں جو مولانا کی تحریروں سے ہی مرتب کی گئی۔ یہ خیال کیسے آیا تھا اور یہ کام ہوا کیسے؟ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی لگ رہی ہے۔ جی، وہ جو مقدمہ ہے اس کے مطابق اس کا شروع کا خیال نعیم صدیقی صاحب کا تھا جو مولانا کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ اچھا۔ انہوں نے مقدمہ لکھنے سے کوئی 10-12 سال پہلے مولانا سے یہ بات کہی تھی کہ آپ کی جو مختلف تحریریں ہیں، خاص طور پر تفہیم القرآن، اس میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر اتنا قیمتی مواد بکھرا پڑا ہے کہ اگر اسے اکٹھا کر لیا جائے تو ایک بہت جامع کتاب بن سکتی ہے۔ مولانا نے اس وقت اصولی طور پر اتفاق کر لیا تھا، لیکن فوراً کام شروع نہیں ہوا پھر؟ نہیں، وہ بات وہیں رہ گئی۔ پھر کئی سال گزر گئے اور ایک موقع پر ماہر القادری صاحب بھی موجود تھے جو خود بھی بڑے ادیب اور شاعر تھے۔ ان کی موجودگی میں نعیم صدیقی صاحب نے یہ تجویز دوبارہ پیش کی۔ اچھا۔ اس بار مولانا مودودی نے نہ صرف باقاعدہ منظوری دی بلکہ اس کام کے لیے کچھ آپ کہہ لیں رہنمائی بھی فرمائی۔ تو یوں سمجھیں کہ اس بڑے منصوبے کا عملی آغاز یہاں سے ہوا۔ یہ کام یقیناً آسان نہیں رہا ہوگا۔ مولانا مودودی کا لٹریچر تو اتنا وسیع ہے۔ تفہیم القرآن کی 6 جلدیں ہیں، پھر وہ رسائل و مسائل، خطبات، تنقیحات، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں اور پتہ نہیں کتنی ہی اور کتابیں۔ ان سب میں سے سیرت سے متعلق حصے ڈھونڈنا یہ تو پہاڑ کھودنے جیسا کام لگتا ہے۔
واقعی یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ نعیم صدیقی صاحب نے مقدمے میں لکھا بھی ہے اس کی مشکلات کا۔ پہلا مرحلہ تو یہی تھا کہ مولانا کی ساری دستیاب تحریریں پڑھو، پھر ان میں سے سیرت سے متعلق جو اقتباسات ہیں ان کو نشان لگاؤ، پھر ان سب کا ایک تفصیلی انڈیکس اشاریہ تیار کرو، اور پھر آخری اور شاید سب سے مشکل مرحلہ کہ ان ہزاروں اقتباسات کو موضوعات کے لحاظ سے ایک منطقی ترتیب دو، ان کے لیے مناسب عنوان بناؤ اور ان کو ایک کتاب کی شکل دو۔ نعیم صدیقی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کام کی لمبائی اور مشکل کا اندازہ کر کے بار بار دامن ہمت تار تار ہو جاتا تھا۔ تو اس مشکل کام میں ان کی مدد کس نے کی؟ کیا وہ اکیلے ہی تھا؟ نہیں، اکیلے تو نہیں ہوں گے، یقیناً دوسرے ساتھیوں کا بھی ہاتھ رہا ہوگا، لیکن مقدمے میں خاص طور پر مولانا عبد الوکیل علوی صاحب کا نام لیا گیا ہے۔ اچھا۔ نعیم صدیقی صاحب بتاتے ہیں کہ مولانا علوی نے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ پوری توجہ کے ساتھ صرف اسی کام کے لیے وقف کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس خدمت میں سب سے زیادہ حصہ انہی کا ہے تو بجا ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی خاموش علمی خدمتوں کی ایک مثال ہے جو اکثر سامنے نہیں آ پاتی۔ یہ جاننا واقعی متاثر کرتا ہے کہ پس پردہ کتنی محنت ہوتی ہے۔ اچھا، جب یہ سارا مواد مرتب ہو گیا تو اس کا کیا بنا؟ کیا مولانا مودودی نے اسے دیکھا تھا؟ جی ہاں، جب یہ ابتدائی مسودہ تیار ہوا نا تو اسے مولانا مودودی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مقدمے میں لکھا ہے کہ مولانا خود بھی یہ دیکھ کر کچھ حیران سے ہوئے کہ اچھا، میری اپنی تحریروں میں سیرت پر اتنا زیادہ مواد موجود ہے جو اتنے سارے پہلوؤں کو کور کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی شدید بیماری اور دوسری مصروفیات کے باوجود اس پورے مسودے کو بہت غور سے دیکھا، اس کا جائزہ لیا۔ اچھا، انہوں نے اس میں کچھ تبدیلیاں یا اضافے وغیرہ بھی تجویز کیے؟ بالکل، انہوں نے کئی جگہوں پر نوک پلک سنواری، کچھ ترمیم کی، اصلاح کی، اور کچھ جگہوں پر مزید مواد شامل کرنے کے لیے اپنی دوسری تحریروں کا حوالہ بھی دیا کہ یہ بھی دیکھ لو۔ اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کام کو کتنی اہمیت دے رہے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ بہترین شکل میں سامنے آئے۔ لیکن مرتبین نے، یعنی نعیم صدیقی اور عبد الوکیل علوی صاحب نے، بڑی عاجزی سے لکھا ہے کہ مولانا کی نظر ثانی کے باوجود اگر کتاب میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو، تو اس کی ذمہ داری ہم مرتبین پر ہے، مولانا پر نہیں۔ جی، اس مرتب شدہ کام کا کوئی خاکہ بھی تھا ذہن میں؟ مطلب کتاب کتنی جلدوں میں ہونی تھی، کن موضوعات پر؟ جی، مرتبین نے ایک خاکہ بنایا تھا۔ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کام ممکنہ طور پر 4 جلدوں میں مکمل ہوگا۔ پہلی جلد، اس میں زیادہ تر بنیادی بحثیں تھیں، جیسے نبوت کیا ہے، رسول کا منصب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پس منظر کیا تھا، عرب کا ماحول کیسا تھا، دعوت کن لوگوں کو دی جا رہی تھی، وغیرہ۔ یہ جلد تو شائع ہوئی۔ جی۔ دوسری جلد، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ہجرت مدینہ تک کے واقعات جمع کرنے تھے، یہ بھی شائع ہوئی۔ ٹھیک۔ تیسری جلد، اس میں مدینہ کی زندگی، یعنی ہجرت سے وصال تک کے سارے اہم واقعات، غزوات، معاہدے وغیرہ لانے کا ارادہ تھا، یہ بھی شائع ہوئی۔ اچھا۔ اور چوتھی جلد کا ایک منصوبہ تھا، وہ یہ کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلاحی کام تھا، آپ کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی انقلاب برپا کیا، اس کے عملی نفاذ کی تفصیلات آئیں، یعنی ریاست کیسے چلائی، معاشرہ کیسے بنایا، معیشت، قانون، ان سب کے عملی پہلو۔ نعیم صدیقی صاحب نے مقدمے میں امید ظاہر کی تھی کہ اللہ اس جلد کی تکمیل کی بھی توفیق دے۔ یہ تو ایک بہت ہی جامع منصوبہ تھا۔ یہ پوری محنت ظاہر کرتی ہے کہ مولانا مودودی کی فکر میں سیرت کو کتنی زیادہ مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور ان کے ساتھی بھی اس فکر کو بچانے اور منظم کرنے کے لیے کتنے پرعزم تھے۔ یقیناً یہ صرف ایک علمی کام نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے ایک نسل تک ایک خاص فکر کو پہنچانے کی کوشش تھی۔ اچھا، اب ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ مولانا مودودی نے یہ دلیل بھی دی تھی کہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت باقی تمام انبیاء کی زندگیوں کے مقابلے میں منفرد کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ بتائی انہوں نے؟ مولانا کا نقطہ یہ تھا کہ دیکھیں، اسلام بنیادی طور پر ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے، اور کسی بھی تحریک کو سمجھنے اور آگے بڑھانے کے لیے اس کے بانی رہنما کی زندگی اور اس کے کام سے رہنمائی لینا ضروری ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ انبیاء کرام اللہ کی بھیجی ہوئی تحریکوں کے رہنما تھے، لیکن جب ہم تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگیوں اور ان کی تحریکوں کی مکمل اور آپ کہیں ہر لحاظ سے مستند تفصیلات نہیں ملتی۔
یعنی ریکارڈز محفوظ نہیں رہ سکے؟ ہاں، یا تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ ریکارڈ ضائع ہو گئے، یا ان میں انسانوں کی طرف سے آمیزش ہو گئی، رد و بدل ہو گیا۔ قرآن مجید میں ہمیں ان کی تعلیمات اور زندگی کے کچھ اہم واقعات کا ذکر ضرور ملتا ہے جو بالکل مستند ہے، لیکن وہ ایک مکمل تاریخ یا سیرت نہیں ہے۔ پر ان کے مکمل ہونے پر سوالات ہیں۔ نیا عہد نامہ یعنی نیو ٹیسٹمنٹ یا اناجیل، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی دعوت اور تعلیمات تو ملتی ہیں، مگر ان کی زندگی کا وہ مرحلہ نہیں آ سکا جہاں وہ ایک معاشرہ بناتے یا ریاست قائم کرتے اور اس کے اصول و ضوابط دیتے۔ تو اس کے مقابلے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیسے منفرد ہے؟ یہی وہ نکتہ ہے جہاں فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ مولانا مودودی کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کی واحد پیغمبرانہ شخصیت ہیں جن کی زندگی کا مکمل، مفصل اور ہر پہلو سے روشن ریکارڈ ہمیں مستند تاریخی ذرائع سے ملتا ہے، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے آثار سے، تاریخ کی کتابوں سے۔ جی، اور یہ ریکارڈ صرف عبادات یا اخلاقی تعلیمات تک نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے کا احاطہ کرتا ہے۔ ایک فرد کی حیثیت سے آپ کی ذاتی زندگی کیسی تھی؟ ایک دائی کے طور پر دعوت کیسے شروع کی؟ کیا طریقے اپنائے؟ مخالفتیں آئیں تو ان کا سامنا کیسے کیا؟ کیا حکمت عملی تھی؟ ایک جماعت کیسے بنائی؟ ان کی تربیت کیسے کی؟ ہجرت کیسے کی؟ ایک نیا معاشرہ کیسے بنایا مدینہ میں؟ ایک اسلامی ریاست کیسے قائم کی؟ اس کا دستور، اس کے قوانین کیا تھے؟ ریاست کے سربراہ کے طور پر نظام کیسے چلایا؟ منصف اعلیٰ کے طور پر فیصلے کیسے کیے؟ سپہ سالار کے طور پر جنگیں کیسے لڑی؟ دفاع کیسے کیا؟ معاہدے کیسے کیے؟ خارجہ پالیسی کیا تھی؟ معاشرے میں اصلاحات کیسے نافذ کی؟ غرض کے ہر پہلو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے براہ راست کوئی نہ کوئی رہنمائی نہ ملتی ہو۔ بالکل، اور یہی چیز مولانا مودودی کے نزدیک سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی کا سب سے جامع، سب سے مکمل نمونہ بناتی ہے۔ یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ ہر اس فرد کے لیے، ہر اس تحریک کے لیے ایک زندہ رہنما اصول ہے جو آج بھی اسلام کی بنیاد پر کوئی کام کرنا چاہتی ہے۔ یہ واحد کیس سٹڈی ہے ہمارے پاس جو ایک کامیاب اسلامی تحریک اور ریاست کے قیام کے سارے مراحل شروع سے آخر تک ہمیں دکھاتی ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ مولانا مودودی کے مطابق اسلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، الگ نہیں ہو سکتے۔ قرآن اصول دیتا ہے تو سیرت اس کا عملی نمونہ ہے۔ جی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس لیے منفرد اور ناگزیر ہے کہ یہ تاریخ میں محفوظ واحد مکمل پیغمبرانہ زندگی ہے جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتی ہے۔ اور ہم نے سیرت سرور عالم کی تدوین کی اس عظیم کاوش کو بھی سراہا جو اس اہم فکرے کو جمع کرنے کی ایک قابل قدر کوشش تھی۔ یہاں ایک آخری بات جو شاید غور کرنے کی ہے اور اسی ماخذ سے نکلتی ہے، مولانا مودودی نے روح دین تک پہنچنے پر بہت زور دیا۔ جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی شخص دین کا مطالعہ کر رہا ہے لیکن وہ صرف ظاہری تفصیلات میں یا تاریخی واقعات میں یا فقہی جزیات میں ہی کھو جائے، لیکن وہ جو بنیادی مقصد ہے، وہ جو روح ہے جس پر مولانا نے اتنا زور دیا، اس کو نہ سمجھے تو اس کے دین کے فہم پر اور اس کی عملی زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا صرف تفصیلات کا علم مقصد اور روح کو سمجھے بغیر واقعی حقیقی رہنمائی دے سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ بصیرت اور مقصد کا شعور کتنا ضروری ہے۔ بہت گہری بات کہی آپ نے، واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ اسی اہم نقطے کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔